بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ یرموک کے اندر جبلہ بن اہم 60,000 غسانیوں کو لے کر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے مقابلے میں، یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں وہ لشکر لے کر آیا جنگ کرنے کے لیے۔ اس وقت سپہ سالار جو تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے، اور ان میں ان کے ایک سپہ سالار حضرت خالد بن ولید بھی تھے۔ اب غسانیوں کا 60,000 کا لشکر اور ادھر جو ہے وہ 30,000 کا لشکر تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سپہ سالار کے پاس پہنچے اور آ کر کہا، اے ابو عبیدہ ابن جراح، مجھے صرف بس صرف 60 آدمی چاہیے ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے کہ اے خالد بن ولید، کیا تم سرکار کے امتیوں کو، سرکار کے صحابہ کو شہید کروانا چاہتے ہو؟ سرکار کی فوج کو شہید کروانا چاہتے ہو؟ وہاں پہ 60,000 کا لشکر ہے اور تم 60 لوگوں کو جا کر شہید کروانا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے، کیا تو نے رسول اللہ سے نہیں سنا کہ ایک مسلمان جو ہے، مومن جو ہے نا، وہ 1,000 کافروں پر بھاری ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ خالد بن ولید، چن لو پھر ان میں سے جتنے لے کر جانا چاہتے ہو۔ آپ نے پھر 44 جو ہیں ان میں سے انصارہ اور 16 مہاجر چنے، یہ 60۔ اب یہ 60 کا دستہ لے کر جبلہ بن اہم کے سامنے کھڑے ہوئے جنگ کرنے کے لیے۔ ادھر جبلہ بن اہم اپنے حواریوں سے کہنے لگا، دیکھا مسلمان ڈر گئے ہیں مجھ سے، معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، آج میں ان کو گھٹنوں کے بل کروں گا اور معافی منگواؤں گا، یہ معافی مانگیں گے مجھ سے۔ کہنے لگے، جبلہ بن اہم کہنے لگا، آج مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہو، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ خالد بن ولید کہتے ہیں، کون سی معافی، کیسی معافی، کس معافی کی تم بات کرتے ہو؟ میں تو تم سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نے کہا، میرے سے جنگ کرنے کے لیے 60 آدمی لے کر آئے ہو؟ ہم نے فرمایا، ہاں 60 آدمی لے کر آئے۔ جبلہ بن اہم کہنے لگا، نہیں میں جنگ نہیں کروں گا، اور عرب کی عورتیں مجھ پر لان تان کریں گی، برا بلا کہیں گی۔ اے جبلہ بن اہم، اور تو صرف 60 آدمیوں کے ساتھ جنگ کر کے آیا ہے، جاؤ اپنا پورا لشکر لے کے آؤ اور مجھ سے جنگ کرو۔ تو آپ خالد بن ولید جلال میں آگے، آپ نے فرمایا، سن، یہ 60 آدمی نہ دیکھ، یہ رسول اللہ کے شیر ہے، اور یہ تمہارا لشکر جو ہے وہ بھیڑ بکریاں ہیں۔ ابھی دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر تمہاری بھیڑ بکریوں کا کیا حال کرتے ہیں، آ تو سے جنگ تو کر، پھر دیکھ تیرا انجام کیا ہوتا ہے۔ جبلہ بن اہم غصے میں آیا، اس نے کہا جنگ شروع کی جائے۔ خالد بن ولید نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک قطار میں کھڑے ہو، ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ اور ایک دوسرے کا بازو پکڑ لو، صف ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ ہوا کیا کہ جبلہ بن اہم نے ایک وار کیا، وہ صف نہ ٹوٹی، دوسری وار کیا نہیں ٹوٹی، تیسرا وار کیا تو صف ٹوٹ گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ اب ٹولیوں میں ہو جاؤ، کٹھے ہو جو 6 کی ٹولیاں بنا۔ جب مسلمان آپس میں کٹھے ہو جائیں گے نا، بے شک تھوڑے بھی ہوں گے تو زیادہ کفار پر بھاری ہو جائیں گے، لیکن کٹھے تو ہوں یار، اتفاق تو کریں۔ جب اتفاق کریں گے تو پورا کفر لرز اٹھے گا، ان کی دہشت سے کانپ اٹھے گا انشاءاللہ۔ لیکن کٹھے تو ہوں، ایک جگہ پہ کٹھے ہو کر آواز لگائیں گے تو اللہ بھی ان کی مدد فرمائے گا۔ اب وہ 6 کی ٹولیاں بن گئی، 6 کی 10 ٹولیاں بن گئی، اور وہاں پر جنگ شروع ہونا شروع کی۔ صبح کی جنگ ہوئی، عصر تک جنگ چلی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے ایک سپہ سالار دوسرے کو بلایا اور بلا کر کہا، سن، ہمیں کمک لے کر خالد بن ولید کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں اس کے پیچھے کمک کو پہنچانا چاہیے، مدد کو پہنچانا چاہیے، کیونکہ صبح کے گئے ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا۔ تو اس نے کہا کہ اے سپہ سالار،
بات اس طرح ہے کہ اگر ہمیں جانا چاہیے تو اس وقت خالد بن ولید کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن ابھی ٹھہرو، انتظار کرو کہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی تو میدان سے آواز آئی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونی شروع ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو ہے وہ اپنے لشکر کو لے کر اس میدان کی جانب دیکھے تو صحیح کہاں سے آوازیں آ رہی۔ جب آواز دیکھی تو کیا ہوا کہ غسانیوں کی فوج جو ہے بھاگ رہی ہے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر جو ہے وہ تلواریں لے کر ان کے پیچھے ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہاں پر پہنچے تو حضرت خالد بن ولید کے پاس، تو خالد بن ولید نے کہا کہ ابھی بلایا سب کو۔ جب بلایا تو وہاں پہ 10 آدمی اکٹھے ہوئے۔ جب 10 آدمی اکٹھے ہوئے حضرت خالد بن ولید نے کہا جاؤ ایسے کرو کہ سارے شہید ہو گئے ہیں، باقی جتنے 50 کے 50 شہید ہو گئے، جاؤ دیکھو تو صحیح کہاں پہ ہیں۔ اب دیکھا گیا تو لاشیں کٹھی کی تو 10 لاشیں، انہوں نے کہا پتہ نہیں باقی کہاں پہ ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے خالد ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ غسانیوں کی فوج جا رہی تھے، تمہارے جوان ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے، لہذا تم ایسا کرو کہ صبح کی جنگ کر رہے ہو، تمہارا پورا جسم جو ہے وہ زخموں سے چھنی ہوا پڑا ہے، تھک گئے ہو کہ صبح کے لڑ رہے ہو، تم یہاں پہ رکو ہم انہیں لے کر آتے ہیں۔ ہم نے فرمایا نہیں ایسے باسلار آپ نہ جائیں، میں نے آپ سے 60 لیے تھے اور آپ کو میں نے واپس بھی کرنے ہیں، اور اسلام میں تھکن نہیں ہوتی، اگر پورے جسم میں زخم ہے تو کیا بات ہوئی، یہ رسول اللہ کے غلام تھکتے نہیں ہیں، یہ صبح سے لے کے کئی دن تک جہاد کرنے والے ہیں، لڑنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ کبھی تھکا نہیں کرتے۔ تو ایک نماز پڑھ لیں دوسری میں تھکن ہو جاتی ہے، ایک چھوٹا سا کام کر لیے دین کے لیے تو تھک جاتے ہیں، یہ رسول اللہ کے غلام تھکتے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ایک جمعہ پڑھتے تھے اور دوسرا جمعہ جو ہے وہ کئی سرحدیں جو ہے فتح کر کے وہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کتنے 60 آدمی اور 60,000 کے ساتھ جنگ کریں اور 60,000 پر بھاری اترے، وجہ کیا تھی؟ یہ ایمان کی حرارت تھی۔ اس وقت ایمان پختہ ہوا کرتے تھے، آج ہمارے اندر وہ ایمان پختہ نہیں ہے، آج ہم ہزاروں کے تعداد میں ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ کام نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر ایمان ہے۔ ہم تو یہ کہتے پھرتے کہ دوسروں کا نام لیا کر پھرتے کہ وہ اچھے یہ اچھے، نہیں، اچھے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور کوئی نہیں۔ بس اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی وہ ایمان پختہ